وہ ایک ہے کوئی بہاولپور کا، نہ تو میں اسے خطیب سمجھتا ہوں نہ اسے کوئی ادیب سمجھتا ہوں، پیر محمد داؤد رضوی حافظ اللہ تعالی، جو حقیقی رضوی، ان کے کئی بار جملے سنے نا حضور کنز العلماء کے حوالے سے، جب یہ سارے مخالفین کا ٹولہ اٹھا تھا، آپ کہتے تھے ذات دی کوڑ کڑلی تے چھتیرا نو جپے، اپنی علمی حیثیت تو دیکھو حضور کنز العلماء پر بکنے سے پہلے۔ وہ کالا قوا نیفا ٹیرا پنڈی کا وہ بگوڑا، اس کے ساتھ ساری جماعت جپے ڈال رہی، اور ادھر سے ایک عالم ربانی کے خلاف اپنی زبانیں چلا رہے۔ ہم کہتے ہیں پوری جماعت کے سربراہان سمیت سب کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کوئی بھی نہیں، تمہیں ہم نے اپنی بغل میں پالا ہے، اپنے ہاتھوں سے پالا، تمہاری حیثیت کوئی بھی نہیں، اس لیے اپنی اوقات میں رہو۔ اگر شرعی مسئلے کا نہیں پتا تو جا کے کسی سے سمجھ لو۔ وہ باولپوری بکنے والا، اسے کہوں گا کہ جا کے پہلے اپنے ماما جی سید فیض عباس قمر شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی دنیا پور والے، اپنے ماما جی سے تو پوچھ اس مسئلے کی حقیقت کیا۔ جس دن سے یہ مسئلہ اٹھا پہلے دن سے انہوں نے حضور کنز العلماء کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ وہ تیرے اپنے ماما جی ہیں، ان سے تو جا کے پوچھ، ورنہ جو گالیاں تو حضور کنز العلماء کو دے رہا وہ گالیاں اپنے ماما جی کو بھی دے کہ مامے تجھے پتہ ہی نہیں ہے قرآن و سنت کا، اور تو ان لوگوں کے ساتھ ہے جو معاذ اللہ فلاں فلاں اہل بیت کے منکر اور ان کے خلاف گفتگو کر رہے۔ اگر تمہیں علم نہیں تو اپنے علم کی حد تک رہو، جتنا علم ہے وہیں تک۔ تم نے سیاست کرنی چاہیے، بس ڈانگے سوٹے جو تم نے اٹھانے تھے وہ اٹھا لیے، حنیف قریشی کو جپے، اور حافظ سعید کا بیٹا وہ بدبخت زمانے کا جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ پکا وہابی ہے، اس کے بیٹے کو جپے ڈال کے ادھر اسے کہنا کہ آج تک ماں نے حافظ سعید جیسا بیٹا ہی کوئی نہیں جمع، اور ادھر سے حضور کنز العلماء کے خلاف بک بک کرنا۔ ہم تمہیں پھر سمجھانا چاہتے پوری جماعت کو اپنی اوقات و حیثیت میں رہو، ورنہ تم سے بڑے بڑے سور میں ہم نے عقیدے کے نام پہ پاؤں کے نیچے روند ڈالے ہیں، اللہ کا فضل ہے، لیکن ہم کسی کو خاطر میں نہیں لائے۔ بڑے بڑے نام، بڑی بڑی گدیاں تھی، ہم نے کسی کو خاطر میں نہیں لائے، اللہ کے فضل سے ساروں کا عقیدہ اہل سنت کے تحفظ کے لیے سینہ تان کے مقابلہ کیا۔ تو اس باولپوری کی حیثیت کیا ہے؟ میں جملے نہیں بولنا چاہتا اس سے مزید سخت، اس لیے کہوں گا کہ اپنی حیثیت میں رہے، ایک شخص نہیں پوری جماعت اپنی اوقات میں رہے، ورنہ ہمیں اوقات یاد دلانا آتی ہے، اور ہم جو اوقات یاد بھی دلا سکتے ہیں۔ ابھی ایک دو باتیں کی، اگر مزید کچھ کھلا یا مزید کچھ بولے تو پھر اس سے آگے وہ جیسے تم بھی بولتے ہو میدان بھی حاضر ہے گھوڑا بھی حاضر ہے، پھر اللہ کے فضل سے تم تو گھوڑا کہتے ہو، ہم کہتے ہیں میدان بھی حاضر ہے اور کتاب بھی حاضر ہے۔ پھر یا تو کتاب کو ماننا پڑے گا یا عقیدہ اہل سنت کو چھوڑنا پڑے گا، اور علماء اہل سنت سے بغاوت کر کے پھر ساری سنیت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے اپنی حیثیت میں رہو، جب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ علم کی مقام کیا، اس مسئلے کی حقیقت کیا، تو ایسے مفت میں بکنا۔ ہم کہتے ہیں یہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ، یہ کتاب جو میرے سامنے رکھی، جس جگہ سے عبارت حضور کنز العلماء نے پیش کی تھی، آپ نے کہا کوئی بندہ اس کتاب کو کھولے، وہی عبارت پڑھ کے اپنے لفظوں میں مجھے اس کی وضاحت کر کے بتا دے۔ لیکن آج تک کسی کو یہ تو جرت ہوئی نہیں کہ تسویہ ما بین سنی و شیعہ کو کھول کے اس عبارت کی وضاحت ہی کوئی کر دے۔ پڑھنا خود کو نہیں آتا، بک بک اتنے بڑے محدث کے خلاف کرنا، جس نے عقیدہ اہل سنت پر پیرا دینے کا اس زمانے میں حق ادا کر دیا۔ میں کہتا ہوں حضور کنز العلماء نے اس زمانے میں جو کردار ادا کیا، جملے بولنے لگا ہوں توجہ سے سننا، یہ کوئی ایک دو سالوں کے لیے نہیں، ہماری آنے والی نسل حضور کنز العلماء کی تحقیق سے نفع حاصل کرتی رہیں گی۔ جس طرح آج ہم بیٹھے ہیں نا 100 سال کے بعد فتاوی رضویہ کھول کے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا، یہ عقیدہ ہے، اسی طرح 100 سال کے بعد ہماری آنے والی نسلیں حضور کنز العلماء کی تحقیقات کو کھول کے بیٹھی ہوں گی۔ یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آنے والی نسلیں ہماری حضور کنز العلماء کے بتائے ہوئے عقیدہ اہل سنت کے اس وقت کے فتنوں کو روندتے ہوئے جو انہوں نے قرآن و سنت سے عقیدہ اہل سنت کی حقیقی ترجمانی کی، ہماری آنے والی نسلوں کو وہ جملے فائدہ دیتے رہیں گے۔ اس لیے علماء حقہ کے بازو بنو، نہ یہ کہ علماء حقہ کے خلاف بول کے روافض کو خوش کرنے کی کوشش کرو، خوارج نواصب کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔
اللہ کا فضل ہے جو حقیقی علماء ہیں، ہم تن من دھن جان سے ہر عالم دین کا دست و بازو بننے کو تیار ہیں۔